کہ ہم نے ری ویریفیکیشن کرا دی ہے ساری کی ساری لسٹوں کی، یعنی کہ جو 2023 کے الیکشن کے لیے جو ووٹر لسٹیں بننی ہیں اس میں ہم نے ویریفیکیشن کرا دی ہے دوبارہ سے. ہم اتنے سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں. تو یہ جو کلیریفیکیشن تھی میں نے یہ دینی تھی. اس کے بعد میں الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے صوبائی اسمبلی پنجاب کے 20 حلقوں میں 25 مئی کو 2022 کو انتخابی شیڈول، انتخابی ضابطہ اخلاق، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کے تعیناتی کا اعلامیہ جاری کیا تھا، جس کے مطابق صوبہ پنجاب کے 14 اضلاع میں 20 حلقوں میں 17 جولائی ضمنی انتخابات منعقد کیا جائے گا. اس سلسلے میں جو ہماری تیاریاں ہیں اس کی ایک جھلک میں آپ کے ساتھ شریک کر دیتا ہوں. ہمارے تمام پولنگ سٹاف کی تربیت مکمل ہو چکی ہے اور ان کی تقرری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. پولنگ سٹیشنز کو کیٹاگرائز کیا گیا، ان کی سروے کیا گیا اور ان کو انتہائی حساس اور نارمل پولنگ سٹیشن کے زمرے میں ڈکلیئر کیا گیا. انتہائی حساس پولنگ سٹیشن کی سیکیورٹی زیادہ بڑھائی گئی ہے اور حساس پولنگ سٹیشن کی بھی سیکیورٹی زیادہ بڑھائی گئی ہے. سیکیورٹی پلان ترتیب دیا جا چکا ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، اور ٹرانسپورٹ پلان اور جو دیگر ہمارے پلان ہوتے ہیں وہ سب پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس پہنچ چکے ہیں، جن کی پیکنگ کا کام جاری ہے اور یہ کل ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے. پولنگ سے ایک دن قبل الیکشن میٹیریل ریٹرننگ افسران کے کیمپ دفاتر سے پریزائڈنگ افسران کے حوالے کر دیا جائے گا اور سیکیورٹی اہلکاران ان کی تحویل میں انہیں پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جائے گا، اور پولنگ ختم ہونے کے بعد پریزائڈنگ افسران بما پولنگ ریکارڈ واپس ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پہنچائے جائیں گے. ہر پولنگ سٹیشن کے لیے الگ گاڑی کا بندوبست کیا گیا ہے، جس کا ریکارڈ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے. الیکشن ڈیوٹی کے لیے مختص گاڑیوں، پولنگ سٹاف اور سیکیورٹی اہلکاران کی نقل حمل پر خاص نظر رکھی جائے گی. پولیس اور رینجرز کی خاطر خواہ نفری پولنگ سٹیشنز میں موجود رہے گی. پولیس اسٹیٹک ڈیوٹی پہ ہوگی جبکہ رینجرز QRF کی شکل میں ہوگی. کسی بھی ناخوشگوار یا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 سروس، موبائل ڈسپنسری اور آگ بجھانے والی گاڑیاں سٹینڈ بائی رہیں گی. خواتین، بزرگ افراد اور معذور افراد کا ووٹ ترجیحی بنیادوں پر کاسٹ کروانے کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں. ان 20 حلقوں میں 45,80,000 ووٹرز ہیں، جن میں سے 21,19,000 خواتین جبکہ 24,60,000 مرد اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. چونکہ میں ووٹر لسٹوں پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ابھی پھر یہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد ووٹر لسٹ میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. قانون کے مطابق سیکشن 39 کا 2 کہتا ہے کہ اگر کیجول ویکنسی ہو وہاں پہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو کوئی بھی لسٹ میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. پنجاب بھر میں ہم نے 3,141 پولنگ سٹیشنز بنائے ہوئے ہیں. لاہور میں یہ تعداد 468 ہیں. 465 لکھا ہوا ہے میرے پاس. نہیں، یہ بعد میں بدل گئے تھے. پولنگ سٹیشنز جب فائنل لسٹ آ گئی تھی تو یہ 3141 ہو گئے تھے. اس وقت جو ہمارے پاس فگر تھی وہ ٹینٹیٹیو تھی، جو ہم نے پچھلی مرتبہ آپ سے شیئر کی تھی. یہ اب فائنل فگر میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. پنجاب کے 20 حلقوں میں 676 انتہائی حساس حلقے ہیں، 1194 حساس اور 1271 نارمل پولنگ سٹیشنز ہیں. انتہائی حساس پولنگ سٹیشن اور حساس پولنگ سٹیشن پر ہم نے CCTV کیمریز لگوائے ہیں. سیکیورٹی کے انتظامات کو برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 50,154 پولیس اہلکاران ڈیوٹی دیں گے.
ان میں اسٹیٹک ڈیوٹی ہوگی، ان میں پیٹرولنگ ہوگی، ان میں سامان آنے لے جانے والے کی ڈیوٹی ہوگی، ان میں ڈولفن بھی ہوں گے، ان میں PRU یونٹس بھی ہوں گے. سیف سٹی سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں لاہور میں، اسپیشلی یہیں پہ اویلیبل ہے سیف سٹی، کہیں اور پہ اویلیبل نہیں ہے کسی اور کانسٹیچوئنسی میں، تو ان سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں. رینجرز کے اہلکاران QRF کی صورت میں ہوں گے. ہماری ملٹری کے ساتھ بہت ہائی سطح پہ بات چیت چل رہی ہے کہ آرمی کو اور رینجرز کو ہم لاہور اور ملتان میں اسٹیٹک ڈیوٹی پہ لائیں. ہم نے کل بھی سیکرٹری داخلہ کو خط لکھا ہے کہ لاہور کے 4 حلقوں میں اور ملتان میں اسپیشلی رینجرز کو اسٹیٹک ڈیوٹی پہ لگا دیا جائے. ہمارے ساتھ جو ملٹری نے وعدہ کیا کہ ہم QRF کی تعداد بڑھا دیں گے اور ہمارا رسپانس ٹائم بہت کم ہوگا انشاءاللہ. تو ہماری ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے اور ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری فورسز ہماری ڈسپوزل پہ ہے اس وقت، اور یہ ہم انشاءاللہ الیکشن ایک خوشگوار ماحول میں کرائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ROs اور DROs کے دفاتر ہیں ان کو بھی خاطر خواہ اضافی نفری دی گئی ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں. جو ROs کے کیمپ آفیسز ہیں ان کو سب ٹریجریز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہاں پہ ہم نے بیلٹ پیپر سٹور کیے ہوئے ہیں. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اب تک تقریباً سرکاری محکموں میں تقرر اور تبادلے 5 رکوائے گئے. 120 جو ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ پینافلیکسز اور اوور سائز بینرز کی ہوئیں جن پہ نوٹسز ایشو کیے گئے. ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پہ 5 کارروائیاں ہوئی. پبلک آفس ہولڈر کے انتخابی مہم میں شرکت پر 24 افراد کے خلاف کارروائیاں ہوئی. ہوائی فائرنگ پر 5 کارروائیاں ہوئی. پرتشدد تقاریر پر 5 کارروائیاں ہوئی اور ہم نے 5,77,500 روپیہ جرمانہ لوگوں پر، مختلف لوگوں پر عائد کیا کلیکٹیولی اب تک. آج رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی بھی انتخابی مہم نہیں چلا سکے گا، نہ کوئی کہیں پہ جلسہ کر سکے گا. اگر کوئی کرے گا تو ان کے خلاف ضابطہ اخلاق کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پولنگ کے دن جو پولیٹیکل پارٹیز یا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے کیمپ جو رورل ایریا ہے اس میں 400 میٹر سے زیادہ نزدیک نہیں لگا سکیں گے. پولنگ سٹیشن سے 400 میٹر کی دوری پہ وہ لگائیں گے، جبکہ جو اربن ایریا میں ہے وہاں پہ جو کہ علاقہ کنجسٹڈ ہوتا ہے تو 100 میٹر کی دوری پہ وہ اپنے کیمپ لگائیں گے. اس کے علاوہ پارلیمنٹیرین اور پبلک آفس ہولڈر وہ کسی بھی صورت میں پولنگ سٹیشن کے اندر الاؤڈ نہیں ہوں گے، ماں سوائے کہ وہ اس علاقے کا ووٹر ہو یا اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہو، MPA وغیرہ کسی کا پولنگ ایجنٹ یا الیکشن ایجنٹ ہو، تو اس صورت میں تو وہ متعلقہ پولنگ سٹیشن میں داخل ہو سکتا ہے، ادروائز وہ داخل نہیں ہوگا. اور میں آپ کی تواسط سے یہ پیغام بہت لاؤڈلی پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اس پریکٹس سے باز رہے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تادیبی کارروائی کی جائے گی. کوئی بھی پارلیمنٹیرین چاہے جہاں سے بھی ہو، وہ اگر وہ اس پولنگ سٹیشن کا ووٹر نہ ہو یا الیکشن ایجنٹ نہ ہو یا پولنگ ایجنٹ نہ ہو اس حلقے کا، تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی وہ RO کے آفس میں بھی داخل ہو سکے گا. صرف کینڈیڈیٹس کو داخلے کی اجازت ہوگی ہر پولنگ سٹیشن پہ اور RO آفس میں، یا اس کے الیکشن ایجنٹ کو حلقے کے تمام پولنگ سٹیشن یا RO آفس میں داخلے کی اجازت ہوگی، باقی کسی کو نہیں ہوگی. اوور سائز پینافلیکسز، اوور سائز پوسٹرز اور بینرز کہیں پر ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو اتاریں گے. جو پینافلیکسز ہے وہ ٹوٹلی بین ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی سائز کا وہ ہم اتار دیتے ہیں. پولنگ ایجنٹس کو چاہیے کہ وہ امن و امان برقرار رکھے، پولنگ سٹیشن کے اندر شور ہنگامہ نہ کریں، اور جب گنتی مکمل ہو جائے تو اپنی رزلٹ کی کاپی پریزائڈنگ آفیسر سے دستخط کروا کے جائے، اور وہ دستخط وہ پریزائڈنگ آفیسر کے شناختی کارڈ سے میچ ہونے چاہیے. وہ دستخط پریزائڈنگ آفیسرز کے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پریزائڈنگ آفیسرز کے شناختی کارڈ سے میچ ہونے چاہیے. اور پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس جو رزلٹ کی کاپی ہے اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ کی کاپی ہے، پولنگ ایجنٹ کو چاہیے اخلاقی طور پہ کہ وہ اس پہ سائن کر دے، چاہے اس کا کینڈیڈیٹ ہار رہا ہو یا جیت رہا ہو، تاکہ الیکشن کی شفافیت برقرار رہے.
اور ہم کسی بھی فورم پہ یہ کہہ سکیں کہ یہ جو رزلٹ تھے یہ متعلقہ پولنگ اسٹیشن پہ ایشو کیا گیا ہے اور یہ وہی متعلقہ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کینڈیڈیٹ بھی سیٹسفائی ہوگا, پریزائڈنگ آفیسر بھی سیٹسفائی ہوگا اور الیکشن کمیشن بھی سیٹسفائی ہوگا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کی بھی ہمارے پاس گواہی موجود ہے کہ ہاں یہ جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے یہ پولنگ اسٹیشن پہ ہی ہوئی ہے اور یہ جو بیلٹ پیپر اکاؤنٹ ہے یا اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ ہے یہ وہی ہے جو پولنگ اسٹیشن پہ تیار ہوا ہے. تھینک یو جی. جب آپ کا اگر کوئی سوالات ہو. ایک منٹ. ایک جماعت بار بار کہہ رہی ہے کہ لاہور میں مسٹر ایکس جو ہے وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو رہا ہے, تو کیا آپ نے اس بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے اور کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ جناب ایک منٹ سب کے سوالات میں سنوں گا. یہ سوال پہلے سن لیں کہ جو آپ کارڈز بنا کے دیتے ہیں ایک سوال کا مجھے جواب دینے دیں جناب. ٹھیک ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. ایکس جو ہے نا میں نے میتھمیٹکس میں پڑھا ہے, اس کے علاوہ مجھے کسی ایکس کا پتہ نہیں ہے, نہ وائی کا پتہ ہے. ٹھیک تو آئی ڈونٹ نو ایکس اور وائی کی ویلیو ہوتے ایکس پلس وائی از اکول ٹو 0 وہ ہم کرتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں. وہ خان صاحب بیٹر پوزیشن میں ہوں گے یہ جواب دینے کے لیے. میں نہیں ہوں اس پوزیشن میں کہ مسٹر ایکس کون ہے مسٹر وائی کون ہے. یہ ایکس وائی میں نے میتھمیٹکس میں پڑھا, اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. سر آپ کا ذات کا اخلاق بہت اچھا ہے مگر وزیر جو ہیں وہ استعفیٰ دے کر کمپین چلا رہے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو اچھا میں تھوڑی سی اور شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں. سیکرٹری صاحب یہاں پہ کیمپ ہوں گے الیکشن والے دن, لاہور میں بیٹھیں گے ہمارے سیکرٹری الیکشن کمیشن, چیف سیکرٹری صاحب اور جو پورا کمیشن ہوگا وہ اسلام آباد کے کنٹرول روم میں بیٹھے گا. الیکشن کمیشن وہ اسلام آباد میں بیٹھے گا, جبکہ سیکرٹری صاحب کو 3 دن کے لیے یہاں پہ کیمپ آفس بنانے کی ہدایت کی گئی ہے سیکرٹری صاحب کو, چیف صاحب نے. یہ میرے پاس ابھی آیا ہے یہ آرڈر, تو میں نے کہا کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. جناب اب وہ 3 دن بعد پھر وزیر بن جائیں گے. ایک تو وہ اوت کی سرمنی جو ہوگی اس میں اچھا خاصا خرچہ ہوگا ہمارا عوام کا, اور اس پہ پھر وہ دوبارہ حلف اٹھائیں گے. کیا کوئی ایسا ضابطہ اخلاق نہیں بن سکتا کہ جو ذاتی طور پہ یا پارٹی کے کہنے پہ استعفیٰ دے کے الیکشن مہم چلاتا ہے اسے 6 مہینے کے لیے وزارت سے بین کیا جائے کہ 6 مہینے تک اب یہ وزارت نہ اٹھائے حلف؟ کوئی ایسا ضابطہ اخلاق نہیں بن سکتا؟ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹی کے مشاورت سے ضابطہ اخلاق بنائے گا. تو پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت کی گئی ہے, جس بات پہ پولیٹیکل پارٹی راضی ہوتی ہے وہی ضابطہ اخلاق میں شامل کی جاتی ہے, جس پہ راضی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک والنٹیئر کوڈ ہے اور اس کو پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہتا. دو تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ پنجاب سیکریٹریٹ کے دربار ہال میں, کیونکہ ہمارے پاس اسپیس کم تھا تو ہم نے وہاں پہ رکھوا لی تھی. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا تھا, تمام الیکشن کمیشن موجود تھا, سیکرٹری الیکشن کمیشن موجود تھے, چیف سیکرٹری, ڈی جی رینجرز, جتنے بھی ادارے تھے سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ کلیئر کٹ چیف صاحب نے ہدایات دی ہے کہ میڈیا کے پاس ایکریڈیشن کارڈ ہو تو اس کو الاؤ کیا جائے گا, اس کو کسی صورت میں روکا نہیں جائے گا. کل لاہور میں سی سی پی او صاحب نے جو آفیسرز تھے لاہور کے وہ بلائے, پورے حال میں حال بھرا ہوا تھا. وہاں پہ بھی یہ بات ڈسکس کی گئی ہے کہ جو صحافی ہوں گے جن کے پاس کارڈ ہوں گے ان کو ہم نے جانے کی اجازت دی. میں اس سائڈ سے ایک سوال لے لوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ الیکشن کی ساری تیاریاں
الیکشن کی آپ نے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں جی جناب، شفاف بنانے کے لیے جناب، لیکن دوسری جانب اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ آپ نے حکومت کے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن نے دھاندلی کا بھی بھرپور منصوبہ بنا رکھا ہے. وہ کیا منصوبہ آپ نے بنا رکھا ہے وہ ذرا بتائیے. منصوبہ تو ہمارا یہ ہے کہ کل ہم انشاءاللہ بیلٹ پیپر ایشو کریں گے. عوام نے جا کے وہاں پہ پولنگ سٹیشن پہ 17 جولائی کو ووٹ کرنا ہے. جو پبلک ووٹ سے، پاپولر ووٹ سے منتخب ہو کے آئے گا، الیکشن کمیشن اس کو ڈکلیئر کر دے گا. ہمارا یہ منصوبہ ہے. باقی اپوزیشن کا جو منصوبہ ہے اس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ بتا سکتے ہیں بہتر طریقے سے. جی 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 جو ہے بڑا کلیئر الزام جو ہے عمران خان صاحب نے 2 جلسوں میں لگایا چیئرمین الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ مریم صاحبہ سے اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ انگیج ہیں. اتنے سویر الزامات کے بعد ان الیکشن کی کیا وقت رہ جاتی ہے جب ایک پارٹی سربراہ ہی اس کو اون نہیں کر رہا، وہ سنگین الزامات لگا. جناب، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کسی سے چھپ کر ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے. ہی از چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان. کوئی بھی اس سے مل سکتا ہے. جا کے اس کے دفتر میں بیٹھ کے پی ٹی آئی والے کتنی مرتبہ آئے. جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، پی ایم ایل والے بھی آتے تھے. چیف الیکشن کمشنر صاحب جو تھے سردار رضا صاحب، پی ٹی آئی والے بھی آ کے ملتے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی آ کے ملتے تھے. مطلب چیف الیکشن کمشنر یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. کوئی بھی اس سے مل سکتا ہے. کسی سے چھپ کر ملنے کی کوئی ضرورت اس کو ہے ہی نہیں. تو یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں. وہ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے وہ فوٹیجز منگوائی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کیا کارروائی کرتا ہے. الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ کارروائی کرے. جی مجھے بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ 2020 کی جو لسٹیں ہیں اس کے اوپر الیکشن کرایا جائے، جبکہ یہاں بھی یہ کہنا ہے کہ 2022 کی جو لسٹیں ہیں اس کے اوپر الیکشن ہوں گے. تو کون سی لسٹوں پہ الیکشن ہوں گے یہ ذرا کلیئر. دیکھیے، یہ میں نے بات پہلے بھی کلیئر کر دی، دوبارہ سے کلیئر کر دیتا ہوں. لسٹ جو ہماری بنی تھی 2020 میں، جو اکتوبر 2020 میں حتمی طور پہ شائع ہو گئی، ڈسپلے ہو گئی، اس کو ہم ڈسپلے کہتے ہیں، شائع ہونا، وہ 2020 کی وہ لسٹ بن جاتی ہے. پھر وہ سبسیکوینٹ وہ اپڈیشن ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. 2021 میں اس میں کچھ ووٹ آ گئے، 2022 میں کچھ ووٹ آ گئے. 25 مئی 2022 تک اس لسٹ میں جتنے ووٹ آئے ہوئے، جتنی اپڈیشن ہوئی ہے وہ شامل ہے. 25 مئی کے بعد اس میں نہ ایک ووٹ شامل ہے، نہ وہ ایک ووٹ اس سے نکلا جا رہا ہے. جو اپوزیشن والے ہیں یا جو بھی اعتراض کرنے والے ہیں، وہ 2 لسٹوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ صبح میں نے کورٹ میں بھی یہ بات بتا دی کہ 2 لسٹوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایک ہماری غیر حتمی فہرست ہے جو اب ڈسپلے سینٹر پہ پڑی ہوئی تھی، 30 جون کو جو ختم ہو گیا ڈسپلے ہمارا. اس میں یہ تھا کہ وہ 2023 کے الیکشن کے لیے ہم بنا رہے ہیں، جبکہ الیکشن جو ہوں گے وہی پرانے لسٹ پہ ہوں گے جو 25 مئی 2022 تک اپڈیٹڈ ہے. اس کی پرنٹنگ ڈیٹ اس پہ 2 جون لکھی ہوئی ہے. پرنٹ اگر آج میں کروں گا تو آج کی ڈیٹ پرنٹنگ آئے گی. وہ سافٹ ویئر ہے، سافٹ ویئر میں سے پرنٹنگ ڈیٹ آ جاتی ہے. تو جناب ان سے پوچھ لیتا ہوں. یہ کافی سر یہ بتائیں کہ 2-3 ضمنی سوال ہیں کہ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا جس کو پھر دوسری پارٹی نے قبول نہیں کیا. اب وہ دوسری پارٹی کو خدشے کا اظہار کر رہی ہے. اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کہ ہر پارٹی کے لیے قابل قبول ہو کہ 70 کے بعد کہتے کوئی الیکشن ہی نہیں پھر اس کے بعد سے بتائیں. دوسرے جو ہمیں وہاں مشکلات کا سامنا ہے، آپ مجھے چیف سیکرٹری کی وہ ویڈیو کلپ دے دیں گے تاکہ میں ان کو دکھا دوں جب مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، جس میں انہوں نے ہدایت کیا کہ میڈیا کو اندر جانے نہیں جائے. ہمیں تو مارنے کو دوڑتے ہیں. مجھ سے رابطہ کریں، میرے آفس سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں. نہیں میں نے کبھی انکار کیا ہے کسی بات کا؟ الیکشن والے دن ہمارا کمپلینٹ سینٹر بنا ہوا ہے یار، ہم اٹھاتے ہیں. یہ الزام نہ لگائیں. وقاص میں اٹھاتا ہوں فون یا نہیں؟ بالکل. اچھا مجھے دیکھیں دیکھیں ہم نے واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہوا ہے، واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہوا ہے آپ لوگوں کا. آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیا کریں، آر او کو آپ کال کر دیا کریں، مجھے کال کر دیا کریں. ہمارے کمپلینٹ سینٹر ہے، کنٹرول روم ہے، ان پہ کال کر دیا کریں. وقاص کو کال کر دیا کریں.
वकास तो मुझे सामने नज़ीर से पूछे, किसी और से पूछे, जो मुझसे राब्ते में रहते हैं मैं फ़ोन उठाता हूँ, बिल्कुल उठाता हूँ। मैं फ़ोन कभी एक मिनट भाई, 20 लाख का एक एमपीए जो है वो खर्च कर सकता है, 20 या 25 लाख। हमने ये देखा है कि हर हल्के में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगाए गए हैं, हर हल्के में करोड़ों रुपए लगते नजर आ रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई इसके ऊपर नोटिस लिया है या कोई जुर्माना किया है? देखिए, जो भी कैंडिडेट होता है वो इंतखाब ख़त्म होने पर वो अपना जो एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस वो जमा कराता है। तो जो भी वो स्टेटमेंट जमा कराएगा हमने उसी पे जाना है। अब हम कह सकते हैं कि करोड़ों आप कह रहे हैं, लेकिन एविडेंस क्या है? एविडेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। अगर कोई किसी ने गलत स्टेटमेंट जमा करा दी है तो दूसरी पार्टी आके उसको चैलेंज कर दे और वो उस पर डिस्क्वालीफाई हो सकता है कि इसने ज्यादा खर्चा किया हुआ है। जी 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 जी, लेता हूँ। मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जिसपे शाह महमूद कुरैशी का के मुतालिक था कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और आपने एक रिपोर्ट भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजाई। क्या शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कोई इकदाम उठाए गए हैं? अगर किए गए हैं तो क्या इकदाम उठाए गए? उनके बेटे की भी एक वीडियो मोटरसाइकिलों की ऑफर। देखिए, मोटरसाइकिलों की हमारी डीएमओ ने इंक्वायरी कराई थी और वो जो है ना ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है कि ये मोटरसाइकिल दे रहा है। ना सलमान मोटरसाइकिल ऑफर कर रहा है, ना ज़ैन कुरैशी मोटरसाइकिल ऑफर कर रहा है। दोनों के बारे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही किसी ने अफवाह फैलाई हुई है, ये बात नहीं है। दोनों कैंडिडेट की तरफ से दोनों पे ये इल्ज़ाम था। आपने बुलाया है, ये बताइएगा कि क्या ये पाक फौज और रेंजर्स के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होंगे या बाहर भी रहेंगे?